بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیت اختیاری فرسٹ ایئر کلاس۔ آج ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے ہمسایہ۔ اس سے پہلے دیکھیں ہم نے پڑھے تھے حقوق کی اقسام دو ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، حقوق العباد جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو۔ تو جو ہم اب حقوق پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں حقوق العباد۔ سب سے پہلے ہم نے رشتہ داروں کے حقوق پڑھے تھے کہ ان کے ساتھ ہمیں کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ اب جو ہمارا اگلا ہے ہمسایوں کے ساتھ، ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسایہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک سائے والے، ایک سائے تلے رہنے والے یا ایک دوسرے کو سایہ دینے والے۔ ہمسائے گھر کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، متصل یا الگ رہنے والے کو کہتے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے ہمسائیگی کی حد 40 گھروں تک ہے۔ ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک سائے والے، ایک سائے تلے رہنے والے یا ایک دوسرے کو سایہ دینے والے کے ہیں۔ ہمسائے گھر کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، متصل یا الگ رہنے والے کو کہتے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے ہمسائیگی کی حد 40 گھروں تک ہے۔ پڑوسی کے حق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ مطلب یہ کہ مومن پڑوسی کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرباء کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمسایہ کی ہم نے تعریف پڑھی کہ ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک سائے والے، ایک سائے تلے رہنے والے، ایک دوسرے کو سایہ دینے والے۔ ہمسایہ گھر کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، متصل یا الگ رہنے والے کو کہتے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے ہمسایگی کی حد 40 گھروں تک ہے۔ آگے ہمسایگی کے ہمسایہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے رشتہ دار ہمسایہ۔ اس کے حقوق 3 نوعیت کے ہیں، یعنی کہ اس کو 3 قسم کے حق دیے جائیں گے، بطور مسلمان ہونے کے، بطور رشتہ دار ہونے کے اور بطور ہمسایہ ہونے کے۔ دوسرے قسم کا جو پڑوسی ہے وہ ہے مسلم ہمسایہ۔ اس کے حقوق 2 نوعیت کے ہیں، یعنی کہ اس کو 2 حقوق دیے جائیں گے، بطور مسلمان ہونے کے اور بطور ہمسایہ ہونے کے۔ تیسری قسم ہمارے پاس غیر مسلم ہمسایہ، اس کا جو ہے صرف ایک ہی ہے، بطور ہمسایہ، یعنی کہ اگر ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے اگر اس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ دور کیا جائے گا۔ آگے ہمسایہ کے حقوق کی اہمیت قرآن کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور اس حکم میں شدت نظر آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ دار یتیم اور مسکین کے ساتھ، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، قریبی پڑوسی اور عارضی ہمسائے کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا۔ آگے ہمسایہ کے حقوق حدیث کی روشنی میں ہے کہ حصول جنت کا ذریعہ بنتا ہے اگر ہمسایوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہمسایہ کو تکلیف پہنچانے والا دوزخ کا راہی ہے، یعنی کہ اس کو دوزخ ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ رہے ہوں۔ گویا حدیث کے مطابق ہمسایہ کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے، جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ دوسرا ہے محبت رسول کا تقاضا۔ خدا کے رسول کے ساتھ محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ وہ خدا اس کے رسول کا محبوب بنے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔
اسی طرح خدا رسول کی محبت کا حقدار صرف ہمسائے کے حقوق ادا کرنے والا بنتا ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ رحمت خداوندی کا ذریعہ ہمسائے کی خدمت صرف ان لوگوں کی خاصیت ہے جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی رحمت ہی انسان کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس لیے ہمیں ہمسائے کے حقوق ادا کر کے اللہ کی رحمت کا حقدار بننا چاہیے۔ اچھائی کا معیار، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نیکی اور تقویٰ کا معیار ہے۔ ہمسائے کے ساتھ چونکہ مستقل تعلق رہتا ہے، اس لیے انسان کی خوبیوں اور خامیوں سے وہ واقفیت رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے پڑوسی کو اپنے حق میں اچھا کہتے سنو تو سمجھو کہ اچھا کر رہے ہو، اور جب برا کہتے سنو تو سمجھو کہ برا کر رہے ہو۔ ہمسائے کی رائے گویا انسانی کردار کو متعین کرتی ہے۔ مومن کی نشانی، ہمسائے کا حق ادا کرنا مومن کی نشانی ہے، اور عدم ادائیگی اس کے اسلام کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص سیر ہو کر کھانا کھائے، اس کا ہمسایہ پڑوس میں بھوکا رات گزارے تو وہ مومن نہیں۔ آج ہم ہمسائے کے حقوق ادا کرنے میں سست روی کا شکار ہیں۔ حق شفا، ہمسائے کو جائیداد کے حصول کے لیے شفا کا حق حاصل ہے۔ یہ حق مزید صرف قریبی رشتہ دار کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ کو اپنی ہمسائیگی کی وجہ سے شفا کا حق زیادہ حاصل ہے۔ اس سے ہمسائے کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ یوم آخرت پر ایمان کی نشانی، اللہ یوم آخرت کے عقائد اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اس لیے جو شخص ہمسائے کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احترام کا معاملہ کرے۔ پڑوسی کے احترام کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ہمسایوں کے باہمی حقوق، عملی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ہمسائے کو ہماری زندگی میں رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے اچانک واقعات کی صورت میں ہمسایہ رشتہ داروں سے پہلے اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اسلام میں ہمسائے کے حقوق، خاص حقوق متعین کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ زندگی میں ایک اہم مقام رکھتا ہے جس کے بغیر گزارا نہیں۔ عمدہ سلوک، ہمسایوں کا یہ باہمی حق ہے کہ آپس میں عمدہ سلوک کیا جائے۔ ہمسائے کے ساتھ عمدہ سلوک دراصل ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کا صرف یہی حق نہیں کہ اسے ستایا نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حسن سلوک کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں اور باہمی تعلقات خوشگوار رہتے ہیں۔ مالی مدد، ہمسائے کا یہ حق ہے کہ اس کی مالی مدد کی جائے۔ اس مدد کی دو شکلیں ہیں، ایک قرض، دوسری مدد قرض۔ ایک قرض، دوسری مدد۔ قرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تمہارا پڑوسی تمہاری مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو۔ مدد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمسایہ محتاج ہو تو اس کی مالی مدد کرو۔ آگے ہے عیادت، بیماری انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ بیماری میں کسی کی خبر لینا عیادت کہلاتا ہے۔ اس لیے جب ہمسایہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ بیمار پرسی ہمسایہ کا بنیادی حق ہے، جس سے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تبادلہ تحائف، ہمسایوں کے درمیان تحائف کا تبادلہ ہونا چاہیے تاکہ باہمی تعلقات خوشگوار رہ سکے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے، اس سے نتائج بہت اچھے نکلیں گے اور فاصلے کم ہو جائیں گے۔ عزت کی حفاظت، ہمسائے پر فرض ہے کہ عزت کی حفاظت کی جائے۔ پڑوسی کے ساتھ گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث نبوی ہے، زنا حرام ہے، لیکن سب بدکاریوں میں سے بدتر بدکاری یہ ہے کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ چوری حرام ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن 10 گھروں میں چوری کرنے سے بدتر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر چوری کرے۔ پردہ پوشی، ہمسائے کا یہ حق ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے، ان کی خامیوں سے درگزر کیا جائے۔ ہمسائے کی خامیوں کی تشہیر حرام ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو بتانا باہر جا کے یا آپس میں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ان کی برائیوں کو شہرت نہ دی جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتا ہے، یوں معاشرہ اخلاقی طور پر پاکیزہ رہتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہمسائے کا یہ فرض ہے کہ ہمسائے کو اچھائی کی تلقین کرے، برائی سے روکے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیک اور عبادت گزار لوگوں کے ہمسائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ ہمارے ان نیک ہمسایوں نے خود تو تیرے احکامات کی پیروی کی، لیکن ہمیں اس کی تلقین نہ کی، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم کے سزاوار ٹھہرے، اور وہ مطالبہ کریں گے کہ ان کے بجائے ان کے نیک پڑوسیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔
کفن دفن میں شرکت، ہمسایہ اگر فوت ہو جائے تو دوسرے ہمسایہ پہ فرض ہے کہ وہ اس کفن دفن میں شریک ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر ہمسایہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ کے 7 حقوق میں سے ایک حق جنازے میں شرکت بھی قرار دیا ہے، جس سے اس کے لواحقین کے دکھ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ظلم و زیادتی سے پرہیز، ہمسایہ کا یہ فرض ہے کہ اس کے کسی عمل سے ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمسایہ کو ستانے اور تکلیف دینے والا دوزخ میں جائے گا۔ آج ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہم، بلکہ ان سے تعلقات خراب کرتے ہیں جو خلاف اسلام ہیں۔ ادائیگی حقوق ہمسایہ کے معاشرتی فوائد۔ محبت کی فضا، جب معاشرے میں ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کا رجحان ہو جائے تو محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے کی فضا خوشگوار ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی برکتوں کا بکثرت نزول زمین پر شروع ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اقربا نوازی، حسن خلق اور خوشگوارگی ہمسایگی سے عمریں طویل ہو جاتی ہیں۔ اتحاد، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک معاشرتی اتحاد کو جنم دیتا ہے، اس سے آپس میں تنازعات ختم ہو جاتے ہیں، بغض، کینہ، حسد، نفاق جیسی بیماریاں جنم نہیں لیتی اور اتحاد کی فضا مضبوط ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان عدم اتحاد کی بدولت ہی دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ورنہ ان سے طاقتور کوئی نہیں۔ اطمینان قلب، آج کے معاشرتی دور میں اطمینان قلب مفقود ہے، یعنی کہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر ہمسایہ کے حقوق کا خیال رکھا جائے تو بے اطمینانی کی فضا پیدا ہی نہیں ہوتی ہے۔ کسی معاشرے کی ترقی کے لیے اطمینان بہت ضروری ہے، اس کا انحصار حقوق ہمسایگی کی ادائیگی پر ہے۔ اطمینان قلب پہ ہی معاشرے کی ترقی کا انحصار ہے۔ معاشرتی اصلاح، ہمسایہ کے حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں آپس کی محبت کی فضا جنم لیتی ہے، جس سے معاشرتی اصلاح آسان ہو جاتی ہے، ورنہ یہ عمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کے نتیجے میں معاشرتی برائیاں ختم اور اچھائیاں پرورش پاتی ہیں اور آہستہ آہستہ نیکی کی فضا مضبوط ہو جاتی ہے۔ غربت کا علاج، حقوق ہمسایہ کی ادائیگی کے نتیجے میں غریب لوگوں کی مالی ضروریات قرض یا مدد کی صورت میں پوری ہو جاتی ہے، اس سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرہ چونکہ اصولوں پر مبنی ہے، اس لیے غربت کا خاتمہ اس کی اولین ترجیح ہے، کیونکہ اگر بھوک کا علاج نہ کیا جائے تو معاملہ کفر تک جا پہنچتا ہے۔ آج غریبوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اسلام پر قائم رہے۔ مقدمہ بازی کا علاج، جب معاشرتی تعلقات خوشگوار ہوں گے تو مقدمہ بازی جس نے معاشرتی سکون برباد کیا ہوا ہے خود بخود ختم ہو جائے گی، جس سے معاشرے کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ معاشی ترقی، جب لوگ ہمسایوں کے حقوق ادا کریں گے اور غربت کا علاج زکوٰۃ، صدقات، انفاق، کفارہ جات وغیرہ سے کیا جائے گا تو کچھ عرصے کے بعد غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور معاشی خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ ہمسایوں کی غربت دور کیے بغیر معاشی ترقی ممکن ہی نہیں، کیونکہ غربت معاشی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ معاشرتی استحکام کسی معاشرے کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس لیے آپس کے تعلقات کی خوشگواری معاشرتی فضا کو بہتر بنا دے گی، جس سے اچھی روایات آگے آئیں گی اور معاشرتی استحکام بڑھ جائے گا، جس سے معاشرہ خود بخود آگے بڑھے گا۔ آج ہمسایہ کے حقوق کی عدم ادائیگی سے معاشرتی بے چینی پائی جاتی ہے۔ آخرت کی کامیابی، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اس دنیا میں عزت اور اگلی دنیا یعنی آخرت کی کامیابی ملے گی، اس طرح وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ گویا آخرت کی کامیابی ہمسایوں کی ادائیگی حقوق پر منحصر ہے۔ انشاءاللہ آج سے جو ہے وہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں خاص توجہ دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔